اب آپ خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سخت وعید بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اب بعض لوگ کہیں گے نہیں جی ان کے کرتوت ہی ایسے تھے تو ہم نے اگر اسے شیئر کر دیا تو کیا ہو گیا۔ اب کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں جن کا کام یہی ہے، جنہیں یوٹیوبرز کہا جاتا ہے، الٹے سیدھے جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں وغیرہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل لوگوں کی پرسنل ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں جس میں عام لوگ بھی شامل ہو کر اسے شیئر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جزاک اللہ۔ جو سوال پوچھا گیا ہے اس حوالے سے یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عیوب اچھالتے ہیں، جبکہ ہمارے دین میں اگر کسی مسلمان بھائی کا عیب پتہ چل بھی جائے تو اسے چھپانے کا حکم ہے۔ گزشتہ کافی عرصے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے تجسس میں ہوتے ہیں اور جسے کسی کا عیب پتہ چل جاتا ہے اسے اچھالتے ہیں، اور بالخصوص سوشل میڈیا کے حوالے سے گزشتہ 1-2 مہینے سے یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملا کہ اگر کسی کے پاس کسی کی کوئی پرسنل ویڈیو آ گئی تو اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا، پھر وہ وائرل ہو گئی، جس کی وجہ سے سامنے والے کا مستقبل بعض اوقات تاریک ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے دین ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم آپس میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے تجسس نہ کرو۔ تو گویا کہ اسلام میں ابتداءً تجسس سے ہی منع کر دیا گیا کہ بعد میں عیب تجسس کے بعد مل گیا تو پھر اسے اچالنا شروع کر دیا جائے۔ بالفرض کسی مسلمان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی جو کہ واقعتاً غلطی ہے، اور کسی کو اس غلطی کا علم ہو گیا تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے عیب پر اسے عار نہ دلائیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سخت وعید بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اخلاقی اعتبار سے آج ہمارا معاشرہ انتہائی تنزلی کا شکار ہے۔ ایسے کم ظرف لوگ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں کہ جو چند ویوز حاصل کرنے کے لیے، کچھ پیسہ کمانے کے لیے ایسی ویڈیوز جن کا تعلق بند کمروں کے ساتھ ہوتا ہے انہیں عام کر دیتے ہیں، اور انہیں عام کرنے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات تو حاصل کرتے ہیں، لیکن جس مسلمان بھائی کا یہ معاملہ ہے اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کے فیملی کے کیا معاملات ہیں، اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ کہیں گے نہیں جی ان کے کرتوت ہی ایسے تھے تو ہم نے اگر اسے شیئر کر دیا تو کیا ہو گیا۔ دیکھیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم بھی گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ کیا ہمارے ایسے کئی گناہ نہیں ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے؟ اگر ہمارے وہ گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو کیا ہماری عزت قائم رہ سکتی ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی گناہ پر پردہ ڈالیں، اسے عار نہ دلوائیں، اس کے مستقبل کو تاریک نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ قانون قدرت ہے کہ جو بلا وجہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرتا ہے قدرت اسے ضرور ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ تو اس لیے اپنا محاسبہ کر لیا کریں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو وائرل چیز چل رہی ہوتی ہے ہم لازم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پہ کامنٹ کرنا ہے، ہم نے اسے شیئر کرنا ہے، ہم نے لائک یا ڈس لائک کرنا ہے۔ یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم اس گناہ کا حصہ بن رہے ہیں۔ اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے 2-4 لوگ ہوں گے، لیکن اسے جو پھیلانے والے ہیں وہ لاکھوں اور بعض اوقات کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہر بندے کو جس کے ساتھ یہ ہوا اسے بھی سوچنا چاہیے کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ذلیل و رسوا فرما دیا۔
لیکن جو دیگر افراد ہیں جن کی ذلت نہیں ہوئی انہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر آج میں دوسرے مسلمان کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کر رہا ہوں تو اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے میں نہیں جانتا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے، اور شرعی طور پر اس طرح کسی کی پرسنل ویڈیو کو وائرل کرنا حرام قطعی ہے، گناہ کا کام ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اب کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں جن کا کام یہی ہے، جنہیں یوٹیوبرز کہا جاتا ہے، الٹے سیدھے جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں وغیرہ. ہم تو سمجھدار ہیں، ہمیں تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسے کام کا حصہ نہ بنیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا منع کردہ کام ہے. عیب اچھالنا یہ منع کردہ کام ہے، تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وسیع الظرف بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوسروں کے جو عیوب ہم تک پہنچے ان پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.